أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاهر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه غطاة المتمرزين المختلف بحدوديته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. سلام. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے، وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ انسان میں عادت بھی ہے، فطرت بھی ہے اور عقل بھی ہے. میں چاہوں گا کہ میرے باشعور سننے والے ان جملوں کی تشریح کی طرف توجہ کر رہے ہیں. ذرا سی تشریح طلب ہے یہ بات. قرآن مجید نے پہلی وحی میں اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. ابھی پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. یعنی پوری انسانیت اس پر تبصرہ یہ ہے کہ یہ انسانیت جمے ہوئے خون سے خلق ہوئی ہے. اچھا، اگر یہ جمے ہوئے خون سے خلق ہوئی تو اس میں ارادہ کہاں سے آیا؟ اس میں شعور کہاں سے آیا؟ اس میں حرکت کیسے پیدا ہوئی؟ اس کا مطلب ہی ہے کہ جمے ہوئے خون میں کچھ اور بھی ہے. دیکھو، منزل تمہید میں اپنے باشعور سننے والوں کو روک رہا ہوں. اچھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. اچھا بھائی، جب جمے ہوئے خون سے آیا ہے، یعنی پورا انسان جمے ہوئے خون سے ہے، تو پھر یہ جمے ہوئے خون میں ارادہ تو نہیں ہوتا، حرکت نہیں ہوتی، ادراک نہیں ہوتا، توانائیاں نہیں ہوتی، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ جمے ہوئے خون میں صلاحیتیں آئی کہاں سے؟ اس کا مطلب ہی ہے کہ جسم کے ساتھ کوئی اور شے بھی ہے. جسم کے ساتھ اللہ نے کوئی اور شے بھی رکھی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کر کروں کہ وہ شے ہے کیا؟ میں کہا جو ہے خالقکم بشرا من طین. دیکھو، فرشتوں سے خطاب ہے پروردگار کا. دیکھو، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فإذا سويته، جب میں اس بشر کو بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، وقعوا له ساجدین، تو تم سب اس کے سامنے سجدے لے کے جانا. یعنی سجدہ جسم کو نہیں ہے، روح کو ہے. اب دیکھو، آف دا ریکارڈ ایک بات آ گئی ہے. اب خدا کی قسم بھی میرے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی جو بات کہنے جا رہا ہوں. سجدہ
سجدہ جسم کو نہیں ہے، سجدہ روح کو ہے. یعنی آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، اس روح کو سجدہ کروایا جو آدم کے جسم میں ڈالی گئی. بھائی عجیب بات ہے. تو انسانیت اس پیغام کو نہ بھولے کہ سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں ہوتا، سجدہ روح کو ہوتا ہے. اپنے سارے سمجھنے والوں سے پوچھو کہ اللہ ابلا بیٹھے بدل اللہ لنبی برکت مبارک وہ خدا ملا رہی. ہم نے پہلا گھر انسانیت کے لیے مکے نے بنایا، تو پروردگار کا پہلا گھر آدم کے زمانے میں مکے نے بن گیا تھا، تو اسی زمانے سے سجدہ کروا دے. کہا نہیں، اگر اس زمانے میں سجدہ کرواتا تو مٹی کے مکان کو سجدہ ہوتا، ذرا مکان میں روح تو آ جانے دو. جس میں انسانی میں تنہا مٹی نہیں ہے، اس میں روح بھی ہے. اب یہ ٹیم ورک ہے، یہ ٹیم ورک ہے. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تو جسم اور روح سے مل کے ہو رہا ہے. نہ تنہا روح کام انجام دے رہی ہے، نہ تنہا جسم کام کو انجام دے رہا ہے. اگر یہاں تک آ گئے تو بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت سے کروں کہ اب جو تم دیکھ رہے ہو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو وہ ناک سے سن رہے ہو، جو چکھ رہے ہو وہ زبان سے چکھ رہے ہو، جو چھو رہے ہو وہ ہاتھ سے چھو رہے ہو. تو یہی تو ہے، جو سن رہے ہو وہ کانوں سے سن رہے ہو. تو اب یہ پڑھا لکھا مجمع اسے جملہ حجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی دیکھو، کانوں سے سنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، ذرا آنکھ سے سن کے دکھلاؤ، ذرا آنکھ سے سن کے دکھلاؤ. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھنا آنکھوں کے لیے شہود ہے، سننا غیب ہے. ذرا سب عمومی سے تھوڑا سمجھ بیان کیا ہے. دیکھو، شہود جو سامنے ہو، شہود جو سامنے ہو، غیب جو سامنے نہ ہو. تو غیب و شہود کو بڑا مشہور جملہ ہے. ایک خالی نے کہا ہے خیر خیر جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خیر خیر جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. تو جسے تم شہود سمجھ رہے ہو نا وہ بھی غیب ہے. کان کے لیے سمجھو، کان کے لیے سننا شہود ہے، دیکھنا غیب ہے. آنکھ کے لیے دیکھنا شہود ہے، سننا غیب ہے. زبان کے لیے چکھنا شہود ہے، سننا اور دیکھنا غیب ہے. یعنی غیب زیادہ ہے، شہود کم ہے. سمجھتے جاؤ، اس لیے بہت دور تمہیں لے جاؤں گا میں. غیب زیادہ ہے، شہود کم ہے. یا رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا. اچھا، تو اب جمے ہوئے خون سے ترقی دے کر تمہیں ہوا سے پنجرانا دیے، اور ہوا سے پنجرانا عطا فرما کر کائنات کی حکمرانی دے دی. اب جو بھی جمے ہوئے خون سے آیا، توجہ، یہ تو بڑا نازک محل فکر ہے. جو بھی جمے ہوئے خون سے آیا، دو کمزوریاں ساتھ آیا، دو کہے میں آیا. رکے رہو، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دو عیب اپنے ساتھ میں لاتا ہو. پہلا عیب کمزوری. بھائی ایسا کمزور کہ اگر چوٹی کاٹے تو ننا بچہ ہٹا نہیں سکتا اسے. تو پہلا ہے کمزوری، دوسرا ہے جہالت. ہر انسان کو لے کے آیا، کمزوری لایا، جہالت لایا. اور اب پروردگار کا بندوبست دیکھو، کمزوری کو دور سے ہمارے ذہن کے ذریعے اور جہالت کو دور سے ہدایت کے ذریعے. موضوع سے متصل ہو کے چلتے رہو میرے ساتھ. اس لیے بہت دور جانا ہے، اور ابھی تو میں کبھی دیر سوال کر رہا ہوں. اچھا، کمزوری دور ہوئی والدین کے ذریعے، جہالت دور ہوئی ہدایت کے ذریعے. صحیح ہو گئی بات. اب تمہارے پاس کمزوری کے مقابلے میں طاقت آئی، جہالت کے مقابلے میں علم آیا. بھائی وہ جو جمے ہوئے خون سے چلا تھا، توجہ، وہ جو جمے ہوئے خون سے چلا تھا، وہ جو جاہل تھا، وہ جو کمزور تھا، وہ اتنا طاقتور بنا کہ اس نے زمان و مکان کی صنعتیں کھینچ لی، فضاؤں میں پرواز کر گیا، سمندروں کے سینے صاف کر دیے. زمان و مکان کی صنعتیں ایسے کھینچی کہ لمحوں میں مہینوں کے فاصلے طے کر دیے. بھائی جہیل لانا تھا جو کمزوری سے چلا تھا، جو مریض کے پیچھے پہنچ گیا، اور جو جہالت سے چلا تھا وہ کمپیوٹر ایجاد کر کے بیٹھ گیا.
بھائی سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہاں بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو ہم سب کا آغاز کمزوری، ہم سب کا آغاز جہالت. بھائی یہی تو روکوں گا، خدا کی قسم یہی روکوں گا. اور اگر یہاں رک گئے تو کام ہو گئے گا. بھائی دیکھو آج شمسی توانائیاں حاصل کر دی گئی. سورج کی جو سواری ہے نا، ان سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، مختلف کام لیے جا رہے ہیں. سورج کی توانائیاں حاصل ہو گئی. آج سے پہلے انسان چاند پہ اتر گیا، سورج مسخر، چاند مسخر، مریخ کے پیچھے خرائی سجائے بڑھ گئے. ابھی عجیب بات ہے، ستارے مسخر ہو گئے. تو جو جہالت سے چلا تھا، بھائی توجہ رہے، جو کمزوری سے چلا تھا اس سے سورج کی شعاعیں کھینچ لی، وہ چاند پہ اتر گیا، اس سے ستاروں پہ کملیں ڈال دی. تو اب وہ جو کمزوری سے نہ چلا ہو، ان سے چلا ہو. جو کمزوری سے چلا وہ طاقتور بن گیا، جو کمزوری سے چلا وہ طاقتور بن گیا، جو جہالت سے چلا وہ عالم بن گیا. تو اگر کوئی ایسا ہو جو چلا ہو علم سے اور چلا ہو طاقت سے، تو اس کا کمال کیا ہوگا؟ اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ وہ کون ہے جو علم سے چلا اور طاقت سے چلا. تو اگر عالم نہ ہوتا تو آنے کے بعد آگے رسول سے قرآن نہ پڑھتا. پہنچ رہی ہے بات اگر پہنچ رہی ہے تو میں آسانی کے ساتھ ان مرحلوں سے نکل جاؤں. اگر عالم نہ ہوتا تو آواز سے محبت میں قرآن نہ پڑتا، اور اگر طاقتور نہ ہوتا تو کلہ عنصر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے دیکھو مسلسل خط سے چل رہے، ایک مسلسل سے چل اور اس مسلسل سے کو آگے بڑھتے جانا ہے. تو اب میں یہاں روکوں گا تھوڑی دیر کے لیے تمہیں، اور روکنے کے بعد ایک سوال کروں. اچھا بھائی، تو ہوا سے پن لگانا یہ جسم کی علامت ہے. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکتی ہے، ہاتھ چھوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جسم کی علامتیں ہیں. توجہات مضمون ہے. بھائی عجیب بات ہے، ابھی میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، کبھی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو، کان سے دیکھ نہیں سکتے، آنکھ سے سن نہیں سکتے. یعنی اگر مطلب بدل جائے تو چیز کام نہیں آتی. جو دیکھنے کی چیز ہے اسے دیکھنے میں استعمال کرو، اور جو سننے کی چیز ہے اسے سننے میں استعمال کرو. مطلب نہیں بدلنا چاہیے. بھائی بہت توجہ ہے. اچھا، تو اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سوال پورے مسلم سننے والوں کے ذہن میں جواب دے کہ بھائی میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں آنکھ سے. بھائی تو کان سے آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بھائی سوال ہے، آپ کان سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ بھائی کیا کریں؟ بھائی دیکھنے کے لیے نور ضروری ہے، دیکھنے کے لیے نور ضروری ہے. اب نور آنکھ میں کان میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اب تم مان رہے ہو کہ دیکھنے کے لیے نور ضروری ہے. تو اگر دیکھنے کے لیے نور ہونا ضروری ہے تو کیا راستہ دکھلانے کے لیے نور ہونا ضروری نہیں ہوگا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ہدایت راستہ دکھلانا، ہدایت راستہ دکھلانا. تو اگر دیکھنے کے لیے نور ہونا ضروری ہے تو کیا دکھلانے کے لیے نور ہونا ضروری نہیں ہوگا؟ بھائی عجیب مرحلے فکر ہے. بھائی گھٹنے سے نہیں دیکھ سکتے، ٹخنے سے نہیں دیکھ سکتے، کوہنی سے نہیں دیکھ سکتے. دیکھو گے تو ہمیشہ آنکھ سے دیکھو گے، اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے. اب میری یہ مجبوری ہے کہ میں پوچھوں اپنے سننے والوں سے کہ جب آنکھ میں نور ہے تو آنکھ ایک تو نہیں ہے، 2 ہے. اب مجھے بس اتنا بتا دو کہ کیا ظاہری کچھ اور دیکھتی ہے، باہری کچھ اور دیکھتی ہے؟ بھائی بہت چاہیے نا، کیا ظاہری آپ کچھ اور دیکھتی ہے اور بھائی آپ کچھ اور دیکھتی ہے؟ نہیں، خدا کے سب اتنا اتحاد ہے ان دونوں آنکھوں میں، اتنا اتحاد ہے ان دونوں آنکھوں میں کہ جو ظاہری دیکھے گی وہی بائیں دیکھے گی، اور جو بائیں دیکھے گی وہی ظاہری دیکھے گی. اور اتحاد اتنا ہے کہ جاؤ کھڑکی کے پیچھے اور کھڑکی سے ایک آنکھ دکھا دو، اور اب سارے بچے پوچھو کہ ظاہری ہے یا بھائی، تو بتا نہیں سکتے کہ ظاہری ہے یا بھائی. تو جب تک حجاب میں رہے نوروں میں تقسیم نظر نہیں آتی، جب سامنے آتے ہیں تو پتا چلتا ہے. یہ ہے ہوا سے پن لگانا کا کمال. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو،
زبان سے چکو، ناک سے سونگو، ہاتھ سے مت کرو، یہ ہے جسم کے آگے جسم کے وسائل. تو کبھی رک جاؤ اور اپنے یعنی تم علم جو حاصل کرتے ہو انہیں 5 وسیلوں سے. ٹھیک. اب میں پڑھتا ہوں 2 + 2 = 4 کے. یہ تم نے دیکھ کے بتایا یا سن کے بتایا یا شک کے بتایا یا سن کے بتایا. اب یہ ایسی حقیقت ہے جہاں ہوا کے ہم سب بیٹھ گئے. بھائی اسے بتایا ہے عقل کے ذریعے. بہت توجہ رہے لیکن بڑے نازک مرحلے پہ سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی 2 + 2 = 4 کے. آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، کان سے نہیں سنا جا سکتا، زبان سے چکھا نہیں جاتا، ہاتھ سے چھوا نہیں جاتا. تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو آنکھ سے دیکھے نہیں جاتے، دماغ سے سمجھے جاتے ہیں، عقل سے سمجھے جاتے ہیں. یعنی 2 + 2 = 4 کے. ایسی حقیقت ہے کہ نگاہ کے سامنے نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں شہود نہیں ہے غیب ہے. تو عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے غیب مانتے ہو، ایک غیب پہ اتنا ہے. عجیب بات ہے. بھائی بہت توجہ ہے. تو اب تمہیں ممتاز کیا، ہوا سے پنجگانا دیے اور اس کے ساتھ عقل دی. جب عقل آ گئی تو اب ہدایت کی ضرورت سمجھ آ گئی. بھائی عجیب مسئلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. جب عقل آ گئی تو اب ہدایت کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. اور اب آواز دی قرآن مجید نے سورہ اعراف میں، یا معشر الجن والانس الم جاءکم رسول منی یقصون علیکم آیاتی. اے انسانوں اور اے جنوں یہ بتلاؤ کہ کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے. اب دیکھو اب ہدایت ہو رہی ہے عقل کی، اور عقل مند انسان بھی ہے، عقل مند جنات بھی ہے. قرآن ہے یا معشر الجن والانس الم جاءکم منکم رسول یقصون علیکم آیاتی. اے جنوں اور اے انسانوں بتلاؤ کہ کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے. یہ نہ ہے کہ جیسے رسول انسانوں کے پاس آئے ویسے ہی رسول جنوں کے پاس ہے. کیا انکار کرو گے؟ کیا انکار کر پورے دن ہے قرآن میں؟ کبھی کیا بھول گئے؟ یا معشر الجن والانس سورہ رحمان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اے جنوں، اگر آسمان اور زمین کی گریوٹی سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس دلیل نہ ہو. تو خطاب انسانوں کے لیے، خطاب جنات کے لیے سورہ رحمان، سورہ اعراف، خطاب جنوں کے لیے، خطاب انسانوں کے لیے کہ کیا ہم نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے. اور اب سورہ بنی اسرائیل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہتے کہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اگر مل کر قرآن کا جواب دینا چاہیں تو جواب نہیں دے سکتے. یعنی قرآن جنوں کے لیے بھی ہے، قرآن انسانوں کے لیے بھی ہے. بھائی توجہ مت ہے نا. اور اب سورہ خاریات میں آواز دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو طے ہو گئی بات کہ جیسے تم مکلف ہو ویسے ہی جن مکلف ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ بعثت الى الاسود والاحمر، مجھے جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے. تو میرا نبی جنوں کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے. تو نبی کے بعد جب مسلک کا فیصلہ کرنے بیٹھو تو فقط انسان نہ ہو، جنات کی جانب ہو. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا نبی جنوں کا بھی نبی ہے. دوستو الاسود والاحمر، مجھے جن اور انسان دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا. ایک مقام پہ فرمایا میرے نبی نے انا رسول فقرائی، میں جنوں اور انسانوں دونوں کا رسول، میں جنوں اور انسانوں دونوں کا رسول ہے. تو اس کے مسئلہ کا فیصلہ تنہا انسان نہیں کریں گے. اب کہاں تلاش کرو گے اس انسان کو کہ اگر کوئی انسان انسانوں کا حاوی ہو تو جنوں کا بھی حاوی ہو؟ نہیں ملے گا. مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے علی حبہ جنہ. امام شافعی کو پہچانتے ہو نا؟
مسلمانوں میں 4 مکتب شفیع جو بڑے اہم ہیں، ان میں سے ایک مکتب شفیع شافعی شکر کے بانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، جہنم میں جانے سے روک لیتی ہے. علی حبہ جنہ، علی کی محبت سپر ہے، جہنم میں جانے سے روک لیتی ہے. عاصم النار والجنہ، وہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. 2 مثلیں ہو گئے. تیسرا مثلا سنو، وسیع المصطفیٰ حقا، بھائی برحق وسیع محمد کا تو یہی ہے، نہ حق کا انہیں نہیں معلوم. بھائی عجیب مانا ٹھیک ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، برحق وسیع ہے مصطفیٰ کا، برحق وسیع ہے مصطفیٰ کا یعنی. اور اس کے بعد مثلا چوتھا لگایا امام الانس ہے والجن، یہ جنوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ بھائی ایسے کو امام مانو جو جنوں کا بھی امام ہو، جو جنوں کو دیکھ کے ڈر جائے اسے امام کو نہ مانو. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب سلسلے سے نہیں آگے بڑھائے گا. رسول آیا، جنوں کے لیے آیا، انسانوں کے لیے بھی رسول آیا. اور اب اس مرحلے سے میں آگے بڑھوں گا. اور اب قرآن مجید نے آواز دی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو میرے رسول کی پیروی کرے، جو میرے رسول کا اتباع کرے، جو میرے رسول کے قول کو مانے، اسے خدا کی اطاعت کی. سن رہے ہو؟ کوئی شک نہیں ہے جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے خدا کی بات مان دی. قید نہیں لگائی کہ اگر عالم صحت میں کہے تو مان لینا، اور اگر حالت مرض میں کہے تو نہ ماننا. اگر مسجد میں کہے تو مان لینا، اگر میدان جنگ میں کہے تو نہ ماننا، اگر جوانی میں کہے تو مان لینا، اگر بڑھاپے میں کہے تو مت ماننا. کوئی قید نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی سند دے دی کردار رسول کو. کردار رسول کو سند دے دی. نہیں، رسول کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رسول کا قول، ایک ہے رسول کا فعل. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو قول اور فعل ہے نا، پورا انسان یا قول ہے یا فعل ہے. میں تم کیا ہو، یا بولتے ہو یا کرتے ہو، کسی کو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اگر کوئی فعل رسول کا انکار کر دے، فعل رسول کو نہ مانے، تو کیا کافر ہو جائے گا؟ سوال ہے. نہیں ہوگا. رسول نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز. اچھا میں نے رسول کے اس عمل کی، اس فعل کی پیروی نہیں کی، اس لیے مجھے نہیں معلوم تو کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں کافر نہیں ہوں گا. تو فعل رسول کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے. بھائی بہت توجہ ہے، خدا سے بچاؤ. فعل رسول کے انکار سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، فعل رسول کے انکار سے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر رسول نے کہہ دیا کہ نماز واجب ہے، اور کہہ دیا کہ نماز واجب ہے، ہم نے کہا نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے کہا نہیں واجب نہیں ہے، تو قول رسول کا انکار کافر بنا دیتا ہے. یعنی کمال ہو گیا. فعل رسول کا انکار فاسق بناتا ہے، عمل رسول کا انکار فاسق بناتا ہے، اور رسول کا انکار کافر بناتا ہے. اور حدیث میں دونوں ہیں، ہاتھ سے بلند کیا زمانے کا من کن بولا ہو بولا. عجیب پہنچ رہی ہیں باتیں میرے محترم سننے والوں تک پہنچ رہی ہیں. تو اب یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا دوں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. حکم اطاعت مطلق ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. اطاعت تو رسول کی مطلق ہے، یہ نہیں کہ صحت میں اطاعت کرو اور مرض میں اطاعت نہ کرو، مطلق ہے نا. اچھا تو رسول جو کہے وہی توجہ ہے، رسول جو کہے کرنا ہے، اطاعت تو کرنی ہے، اور جو کرے اتباع کرنا ہے. یہ نہیں پوچھو گے کہ اچھا کہہ رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے. اب میں نے کبھی کوئی مثال دی تھی اور میرا جی چاہتا ہے
کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس مثال کو دوہرا کے پھر آگے بڑھ جاؤں. میرے سامنے مولانا حیدر قاری تشریف فرما ہے, خواجہ مسجد کے امام جماعت مولانا محمود دوسی تشریف فرما ہے, اور کہیں مولانا طاہر علی خان نظر آئے تھے, کہیں. مولانا کی خدمت میں یہ کرنا تھا کہ آل محمد سے چاہنے والوں کی نگاہیں چوکتی نہیں ہے. اگر چوکتی ہوتی تو پہلے بھی چوک گئی ہوتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا رک جاؤ, اب بہت زیادہ کام میرے وقت میں گنجائش نہیں, لیکن جہاں جی آیا ہوں وہاں رک جاؤ. اچھا پھر رسول کہے اطاعت کرو, ہے رسول کی اطاعت, بھائی اطاعت کو معافی ہے بات کے لیے, اور بات کے لیے تو کمال ہے, کمال ہے, خدا کی قسم کمال ہے کہ اپنے ذلت کے شانوں کو والدین کے آگے جھکا دو, ماں اور باپ دونوں. باپ کی طاقت کیا ہے بتاؤں, کبھی میں نے کہا تھا, لیکن میرا ٹھیک آتا ہے کہ دونوں سن رہا ہوں. دیکھو نماز پڑھنا واجب ہے, لیکن جماعت سے پڑھنا مستحب ہے. بہت سوال ہے. اسلام انسانیت میں اجتماعی شعور اجاگر کرنا چاہتا ہے, اور اسی کی ایک مثال میں نکت پارک میں دے جا رہا ہوں کہ یا کا عبادو نہیں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, یا کا نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اجتماعی شعور اجاگر کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو پوری انسانیت کا نمائندہ سمجھو. تو جو اپنے آپ کو پوری انسانیت کا نمائندہ سمجھے گا وہ قاتلوں کو پوری انسانیت کا قاتل سمجھنے سے مجبور ہو جائے گا. بھائی یہ بات ذہنوں میں محفوظ ہو جائے, بہت تیزی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے, اور مجھے کنفیوژن ہے کہ کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. جو پوری انسانیت کا نمائندہ ہوگا نا, جو قاتلوں کو پوری انسانیت کا قاتل سمجھے گا, تو ہر انسان میں اجتماعی شعور پیدا کیا. نماز پڑھو اپنے گھر میں پڑھو, لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو نماز پڑھنا واجب, نماز مستحب, لیکن اگر باپ کہتے کہ کل سے تو جائے گا تو مستحب واجب ہو جائے گا. یہ باپ دیکھو اس میں اختلاف نہیں ہے. باپ نے کہا کہ وجہ سے کل سے تم مسجد میں جاؤ گے میرا حکم ہے, باپ کو جو مستحب تھا وہ واجب بن گیا, تو باپ میں اتنی قوت ہے کہ مستحب کو واجب بنا لے. لیکن اسی باپ نے کہا کہ میرا گھر کا خرچہ نہیں چلتا, چوری کر کے لے آؤ, جو تمہارے شہر کا رواج عام ہے. بھائی شہر کا رواج عام ہے نا, ڈاکہ ڈالو, چوری کرو, لے آؤ, گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے, مہنگائی بڑھتی آ رہی ہے, گھر کا خرچہ نہیں چلتا, چوری کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے نا, تو کیا باپ کا یہ حکم حرام کو حلال کر دے گا؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ باپ کیا ہے. مستحب کو واجب کر سکتا ہے, لیکن حرام کو حلال نہیں کر سکتا. تو جب باپ حکم دے تو یہ دیکھنا کیا ہوگا, دیکھنا ہوگا. اگر باپ حکم دے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اچھی بات کا حکم دے رہا ہے یا بری بات کا. بھائی باپ کی اطاعت کی حد سمجھ میں آ گئی. اگر وہ کوئی حکم دے تو پہلے چیک کرو کہ اچھا ہے یا برا, اور اگر اچھا ہو تو عمل کرو, برا ہو تو ترک کر دو. لیکن اگر رسول حکم دے تو اب چیک نہیں کرنا کہ اچھا ہے یا برا. جو کہے گا وہ اچھا ہوگا, جسے روکے گا وہ برا ہوگا. بات پہنچ گئی میرے کو سننے والے. اچھا رک جاؤ, جب ہم نے یہ کہا کہ وہ عصمت کاملہ کی منزل پہ رسول عصمت مطلقہ کی منزل پہ, کہنے لگے میرا بشر بھی تو ہے. ہم نے کب بشر جیسے انکار کیا؟ ہم نے کبھی انکار کیا ہے کہ رسول بشر نہیں ہے؟ بھائی اصل میں بات یہ ہے, اب جملے سننا اور ان جملوں کو ذہن میں محفوظ رکھنا. اتباع ہدایت, بھائی اتباع ہدایت کے لیے رسول آئے.
رسول اللہ کہنا ہے، لیکن یہ بات طے تو ہو جائے. اچھا تو اب درمیان میں ایسی شخصیتوں کا وجود ضروری ہے جو خدا سے لے بندوں کو دیں. تم جاؤ بندے نہ رہو، وہ اترے خدا نہ رہے. تو ایسے لوگوں کی ضرورت درمیان میں ہے جو ایک طرف خدا سے لے، اتنے قریب ہو کے خدا سے لے، اور تم سے اتنے قریب ہو کے تمہیں دے، تو تم سے بھی قریب خدا سے بھی قریب. بھائی میرے نزدیک دونوں قابل ملامت نہیں ہے. بھائی توجہ ہے، نصیری نے ادا سے دیکھا خدا سمجھا، ملا نے ادا سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا. اللہ کا بندہ بھی نصیری کا خدا بھی، ٹھیک ہے نا. اب مجھے پھر واپس جانا ہے. اللہ کا بندہ بھی نصیری کا خدا بھی. اچھا تو نصیری نے خدا مان لیا، لیکن کیا علی نے اپنے آپ کو خدا منوا لیا؟ نہیں منوایا نا. تو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ نصیری نے کہا علی خدا ہے، علی نے اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا. جو بندوں سے ملنے والی خدائی نہ لے، وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیسے لے لے گا؟ تو میں تو بشریت سمجھا رہا تھا، تو میں نے کب کہا کہ رسول بشر نہیں ہے. میں توجہ رہے. اچھا وہ جو رسول کو بشر کہتا ہے وہ بھی صرف بشر نہیں کہتا. دیکھو کبھی کسی کے ساتھ خلاف عدل کی بات نہ کیا کرو. جو کہتے ہیں نا کہ ہم جیسا بشر ہے، وہ بھی بالکل بشر نہیں سمجھتے، بالکل بشر نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ جب وہ کار رسالت کا نظام دے رہا ہے تو رسول ہے، اور جب پرائیویٹ لائف لے تو بشر ہے. عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے. میں نے کہا بھائی وہ لائف ہے تو کہ یہاں تک پرائیویٹ لائف ہے، یہاں سے کار رسالت ہے. بھائی ایک لائف ہے تو پھر ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رسول نے پرائیویٹ کام کون سا کیا اور رسول نے سرکاری کام کون سا کیا. ٹھیک ہے نا بھائی. بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. دین سمجھا گیا ہے قول رسول سے، عمل رسول سے. دیکھو حج کے معنی، ابھی حج کا مہینہ گزرا ہے نا، حج کے معنی ہے ارادہ کرنا. ارادہ عربی زبان میں حج کے معنی ہے، آپ تو عرب ہیں تصدیق کریں، حج کے معنی ارادہ. قرآن نے اس لفظ کو اٹھایا لغت سے اور اٹھا کے اپنے معنی میں استعمال کر دیا. اب جب تم لفظ حج استعمال کرتے ہو تو ارادہ ذہن میں نہیں آتا، وہ حج آتا ہے ذہن میں. کتنا طاقتور ہے قرآن. ٹھیک ہے نا. صوم کے معنی پرہیز، وہ جو ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں، صوم سواد اور نہیں صوم. قرآن نے اس لفظ کو لغت سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا 30 دن روزے رکھو، 29 دن روزے رکھو. اب وہ پرہیز ذہن میں نہیں آتے. کمال ہے. اچھا زکات کے معنی معلوم ہے؟ نشو و نما، پودے کا بڑھنا، یہ ہے زکات. قرآن نے اس لفظ کو اٹھا لیا لغت سے اور کہا نہیں اتنے فیصد رقم دے دینی ہے سال میں. ٹھیک ہے نا. صلاۃ کے معنی دعا، صلاۃ کے معنی دعا. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اس لفظ کو لغت سے اٹھایا اور قرآن نے اپنے معنی میں استعمال کیا کہ نہیں صلاۃ کے معنی آپ سے دعا نہیں ہوں گے، نماز. اور اب ساری دنیا کے انسان مل کر بھی، طاقت دیکھو قرآن کی، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ان لفظوں کو واپس لغت میں لے جانا چاہے ممکن نہیں رہا. کوئی سمجھ رہے ہو بات کو؟
بھائی ایک آیت توجہ رہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. ایک آیت اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. صلاۃ کے معنی لغت میں کیا ہے؟ دعا. تو ترجمہ کر دو کہ دعا کرتے رہو. نہیں, اب جب قرآن نے اس لفظ کو اٹھا لیا تو اب ساری دنیا کے انسان مل کر اگر دعا کے معنی میں واپس لے جانا چاہے تو اب یہ لفظ واپس نہیں جائے گا. تو ساری دنیا کا اجماع ایک طرف, قرآن کی اکیلی آیت ایک طرف. تو جب ایک آیت کے مقابلے پر پوری دنیا کا اجماع باطل ہے تو پورے قرآن کے مقابلے پر مدینے والوں کے اجماع کی حیثیت کیا ہوگی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا, تو یہ الفاظ بتائے کس نے, یہ تمہیں دیے کس نے یہ الفاظ جن کی میں تفصیل کر رہا تھا؟ یہ ہے قول رسول کی طاقت کہ تم نے صلاۃ کے معنی رسول کے سنے, حج کے معنی رسول کے سنے, قوم کے معنی رسول کے سنے, زکات کے معنی رسول کے سنے. اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ان کے معنی تو رسول کے سن لیے, عین البیت کے معنی رسول سے نہیں پوچھے. عجیب بات ہے نا. اب رک جاؤ خدا کا قسم, اور اب سامنے وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن جہاں لے آیا بات ضروری ہے اس مرحلے پر اس بات کا اعلان کہ پیغمبر نے یقیناً بشریت ہے. کس نے انکار کیا ہے؟ ہر کن اللہ بشر رسول اللہ, میں بشر ہوں رسول ہوں. ٹھیک, تو مجھے نہیں انکار نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا بشر یہ رسول دیے تو بشر ہے, لیکن اب تم خط کھینچو کہ کہاں تک بشر ہے کہاں سے رسول ہے. کہنے لگے جو حجرے میں کہہ دے تو پرائیویٹ بات ہوگی, لیکن جو مسجد میں کہے وہ سرکاری ہے, وہ رسالت ہے. اچھا, مسجد میں رسالت ہے, میں نے کہا یہ رسول جو مسجد میں کرے یا کہے رسالت ہے. اچھا, دوسری بات کہنے لگے جو ممبر سے کہے وہ رسالت ہے. ٹھیک, مان لیا. جو میدان جنگ میں کہے وہ رسالت ہے, جو مسجد میں کہے وہ رسالت ہے, جو ممبر سے کہے وہ رسالت ہے, جو میدان جنگ میں کہے وہ رسالت ہے, جو گھر میں کہے وہ ذاتی ہے. بھائی توجہ مدول ہے, میں معلوم کیا رہنا رسول جو مسجد میں کہے یا کہے وہ رسالت ہے. تو بس اتنا بتا دو کہ سیدہ کے لیے گھر میں کھڑا ہوا یا مسجد میں. بھائی سوال ہے, اور اس سوال پر اپنے سننے والوں کو روک لوں گا. بھائی تم نے کہا جو مسجد میں کرے یا کہے وہ رسالت ہے, جو میدان جنگ میں کرے یا کہے وہ رسالت ہے, جو ممبر سے کہے یا کرے وہ رسالت ہے. اس کے علاوہ جو ہو وہ بشریت ہے. تو سجدہ کے لیے مسجد میں کھڑا ہوا یا گھر میں, اور علی کی مولائیت کا اعلان غدیر کے ممبر سے کیا یا گھر کی چھت پہ. اور اگر یہ بھی چھوڑو ہاتھین کے لیے ناکا آنگن میں بنا یا مسجد میں. کہاں تک فضائل آگے محمد سے انکار کرو گے؟ بھائی ناکا بن رہا ہے, ناکا نہیں, غلط ہو گیا, نہیں غلط ہو گیا, ناکا نہیں بن رہا ہے, شبیہ ہے ناکا بن رہا ہے. اتنا طے ہو گیا کہ شبیہ بنانا سنت محمد ہے. بھائی ناکا بنے تھے نا, میرے نبی ناکا بنے تھے. اچھا, بنے تھے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی بنے. بھائی کمال کی بات ہے, رکے رہنا. اچھا, تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں کہ نانا ہمارے پاس تو ناکا نہیں ہے, مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں موجود ہے, ہمارے پاس ناکا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور تمہارا نبی کیا کہتا ہے کہ بچوں آؤ میں تمہارا ناکا. کیا رسول کے پاس ناکا موجود نہیں تھا؟ کیا علی کے پاس ناکا نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے گھروں میں ناکے نہیں تھے؟ کسی سے مانگ کے دے دیتے, لیکن بتلانا تھا کہ حسین کی نسبت شبیہ کتنی محترم ہے. تو ٹھیک ہے نا, ایک مرتبہ میرا نبی تمہارا نبی کائنات کا سب سے بڑا نبی, ایک مرتبہ وہ جھک گیا اور جھکنے کے بعد کہنے کا بچوں آؤ میں ہوں تمہارا ناکا. یہ ہے رسالت, یہ ہے بچوں آؤ میں ہوں تمہارا ناکا. کل یہ جملہ کہہ کے میں گزرا ہوں کہ جب دونوں بچے دونوں شانوں پہ بیٹھ گئے تو کہنے لگے کہ نانا ہمارے ناکے کی تو مہار نہیں ہے. یاد ہے کل یہ جملہ میں کہہ کے گزرا ہوں, اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو کہا کہ بیٹو
میری زلفوں کو تھام لو، میرے گیسوں کو تھام لو. ایک نے دائنا کیسے تھاما، دوسرے نے بایاں کیسے تھاما. کتنا اتحاد ہے امامت میں. مجھے بتاؤ کہ دونوں ہاتھوں میں ہے نا، حسن کے ہاتھوں میں بھی حسین کے ہاتھوں میں بھی، اور ایک داہنے بیٹھا ہے، بائیں بیٹھا ہے. ایک اگر داہنے موڑے دوسرا بائیں موڑے ہوگا کیا؟ بس سر رسول ہے. یہ سجدہ کے ہاتھ کا موتی تو نہیں ہے نا جو دو ٹکڑے کر دیا جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جن کے بیک گراؤنڈ میں واقعات ہیں وہی جملے کا لطف لیں گے. یہ سجدہ کے ہاتھ کا موتی نہیں ہے کہ دو ٹکڑے کر کے برابر سے تقسیم کر دیا جائے. تو مزاج رسالت جان رہا ہے کہ امامت میں اتنا اتحاد ہے کہ دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا. اچھا تو کیسے ہاتھ میں تھام لیے اور اب رسول نے چلنا شروع کیا. ویسے کمال کی بات ہو گئی بھائی روکے رہنا خدا سے قسم. مسجد عبادت کی جگہ اور میرے رسول نے کہا دیکھو فالتو کام دنیا کے مسجد میں نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرو آ جاؤ. اور صحیح بات دیکھو بڑے دوسرے اور بات سننے والے تشریف فرما ہے. میرے نبی نے کہا کہ دیکھو اپنی امت سے کہا دنیا کا کوئی فالتو کام مسجد میں نہ کرنا، خلاف اعظم ہے. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، باہر جاؤ اور اپنے فالتو سارے کام دنیا کے وہ مسجد کے باہر کرو. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اگر حسنین کی دلجوئی خالق کی عبادت نہ ہوتی تو نبی کبھی مسجد میں انجام نہ دیتا. بھائی بہت توجہ ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اب بات یہی روک دوں گا، اب اس سے آگے نہیں لے جاؤں گا. اچھا تو سچویشن رہے ہیں کہ رسول ناکہ بنے ہوئے اور پشت پر حسن حسین تشریف فرما ہے اور رسول مسجد میں چل رہے ہیں نا. اچھا وہ تو رسول ہیں، تم اس پہ اعتراض نہیں کرو گے ٹھیک. اور میں اگر اپنے نواسے کو پیٹ پہ سوار کر کے امام بارگاہ میں کرنا شروع کر دوں تو یہ سارا مجمع میری جان کو آ جائے گا یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی نواسے کا لاکھ ہے تو گھر میں دیجیے. اچھا تو اب رسول چل رہے ہیں نا، دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل خیر سنجیدہ ہے؟ بھائی بہت توجہ رہے. اس لیے کہ میں بڑے عجیب مرحلے کا سننے والوں کو لے کے آ گیا. بھائی ابھی قول رسول اور عمل رسول سے بات ہو رہی تھی. کوئی دنیا کا کوئی مائکل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عمل رسول خیر سنجیدہ ہے؟ تو بدلا دیا مسجد میں گھٹنوں کے پاس چل کر کہ حسین کے لیے کوئی عمل خیر سنجیدہ نہیں ہے. اگر سڑکوں پر ماتم ہو تو وہ بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو رحمت دی اور آج گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. اچھا بجے بولا یہ بچے ایسی بڑی بچی ہیں. اب رسول بھائی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں خیر سنجیدہ عمل کر رہا نہیں. اگر خیر سنجیدہ عمل ہوتا تو رسول کبھی نہ کرتا. ٹھیک ہے نا. اور اب بچوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا اور یہیں پہ بات کو روک دوں گا. اب گفتگو یہاں سے آگے نہیں جائے گی. جملہ تو دیکھو کہنے لگے اچھا پہلی ضد کیا تھی بچوں کی؟ ہمارے پاس ناکہ نہیں ہے. رسول کا میں ناکہ. اچھا پھر کیا کہا کہ لحاظ یہ ناکے کی لگا کہا بھائی دوسرے کھانگو. اور اب کیا کہتے ہیں بچے کہ نانا دوسروں کے ناکے تو بولتے ہیں، ہمارا ناکہ تو بول نہیں رہا. اب تم سے بہتر اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تو کہنے جا رہا ہوں. بھائی سنو خدا کے قسم، جہاں جہاں سن رہے ہو نا سنو میری اس بات کو. حسنین کی ضد کیا ہے؟ کیا ضد ہے کہ ناکہ بولے؟ یہی ہے نا. تو اب رسول کو بولنا ہے یا نہیں؟ اب رسول کو بولنا ہے. بھائی توجہ ہے، رسول کو بولنا ہے. اور یہ وہ رسول ہے کہ ماں جنگ کے کون ہوا ان ہوا اللہ وحی ہوا. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. جب بولے گا وہی الہی سے بولے گا. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک. یہ رسول ہمارے گھر سے کون ہوا ان ہوا اللہ وحی ہوا. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. جب بھی بولا ہے وہی الہی سے بولا ہے. تو زندگی بھر بولا وہی الہی سے اور آج بولنا ہے حسین کی خواہش سے. تو اگر حسین کی خواہش وہی الہی نہ ہو پہنچ گئی بات.
بھائی یہی تو لانا تھا خدا کی قسم، بھائی یہی لانا تھا. اچھا تو اب بولنا ہے حسنین کی مرضی سے، بولنا ہے حسن اور حسین کی مرضی سے. ناقے کی آواز محمد ہے، نبی محمد بول نہیں سکتا. کیا دقیق مرضی ہے تجھے؟ ناقے کی آواز کی اگر نقل اتارے نبی تو آواز محمد ہے نا، مانی تو کوئی نہیں ہے. اور جو رسول بنا کے رہ گیا ہو، ہدایت کی پوری ذمہ داری ہے جس کی زبان سے ہو، وہ کیسے محمد بولے؟ تو بولنا بھی ہے اور محمد ہونے سے بچانا بھی ہے. اس نے کہا العفو العفو العفو. العفو کے معنی پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے پہلی مرتبہ کہا الگ ہو، ایک طبقہ جہنم کا سر ہو گیا. آپ نے دوسری مرتبہ کہا ایک طبقہ سر ہو گیا. آپ نے تیسری مرتبہ کہا ایک طبقہ جہنم کا سر ہو گیا. یا رسول اللہ آپ بند کریں ورنہ پورا جہنم سر ہو جائے گا. تو یہ بچے جو کندھے پہ آئے تھے رسول کے، یہ امت کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. اجرکم اللہ. دیکھو ابھی تمہیں مسائل سے پہنچا نہیں، لیکن اب ایک لفظ سے پہنچ جاؤں مسائل کی طرف. اشارہ رسول کا یہی تھا کہ یہ میرا حسین سوار دوش رسالت ہے، اسے تو جنا سے گرانا لینا. اجرکم اللہ. ہمارے کربلا تک ہم پہنچ گئے، لیکن اب ہمیں اجازت ہو کہ ہم تھوڑی سی گفتگو مقصد کی بیان کر کے تم سے اجازت لے لیں. پوری رات عبادت سے بکر ہوئی، قبروں سے جگہ ہوتے رہے. دن ہوا، سواریاں تیار تھی. میں نے عبداللہ ابن سلام کی روایت کا تمہارے سامنے پیش کی. راوی کا نام اسے لیا کہ مالک خطہ میں جا کے چیک کر لو. کل جو میں نے واقعہ بیان کیا، جب قافلہ تیار ہو گیا تو ابھی مسٹر 5 منٹ کہہ رہا ہوں کہ حسین کو جناب سوال ہوئے. ابھی فضیل عباس آئے اور کہا مولا حسین تھوڑے کو ایک لگانا چاہتے تھے. کہا کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مدینہ بنی ہاشم کی عورتیں آ رہی ہیں اور ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ دو روزہ قطار میں جا کے کھڑی ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ان کے درمیان سے گزر جائے. یہ میں بیان کر کے آیا ہوں. اور اب ذرا آگے چلو تھوڑا میرے ساتھ. جب اب محرم کی دوسری بھی گزر گئی. اچھا قافلہ تیار ہوا. اچھا حسین ان بیویوں سے، بنی ہاشم کی بیویوں سے رخصت ہو کے آئے تھے. حضرت ام سلمہ سے ان کے حجرے میں رخصت ہو کے آئے تھے. پہچانتے ہو اس بیوی کو جس کا نام ہے ام سلمہ؟ نبی کی زوجہ ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہی وہ خاتون ہے جنہیں پیغمبر نے کربلا کی مٹی دی تھی. اس واقعے کو بھی کل پہلی محرم کو میں نے بیان کیا ترمذی شریف کے حوالے سے. کربلا کی مٹی دی تھی خاتون کو اور کہا تھا ام سلمہ یہ رکھنا، اس مٹی کو اپنے پاس رکھنا. اور حسین جب چلا جائے مٹی دیتی رہنا، جس دن خون ہو جائے یہ مٹی اس دن سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا. اچھا بھائی تو مٹی خون کب ہوئی مٹی خون؟ 7 ہجری کے محرم میں 8 دن خون ہوئی تھی. اچھا تو کیا آج وہ مٹی سرخ نہیں ہوتی؟ جن لوگوں کے گھروں میں اصلی خاک شفا ہے وہ جانتے ہیں کہ خاک شفا تمہارے شہر میں ہے، لاہور میں، اصل عاشور میں وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے. تو جب مٹی نے خون ہونا نہیں چھوڑا تو ہم رونا کیسے چھوڑ دیں؟ بات. اچھا تو ام سلمہ کو مٹی دی تھی، یہ وہی ام سلمہ ہے جنہیں مٹی دی تھی. ام سلمہ سے رخصت ہوئے، ام البنین سے رخصت ہوئے، اپنی بیمار بیٹی سے حسین رخصت ہوئے، باہر نکلے، دو جناب پہ سوار ہوئے، قافلہ شہر مدینہ سے چلا. اچھا تمہیں معلوم ہے کہ قافلے کے چلنے کی شان کیا ہے؟ لکھی ہے وقت میں کہ آگے اصحاب کی سواریاں تھیں، ان کے پیچھے بنی ہاشم کی سواریاں تھیں، ان کے پیچھے سیدانیوں کے ناکے تھے اور سیدانیوں کے ناکوں کے دونوں طرف بنی ہاشم کے جوان تلواریں کھینچے ہوئے چل رہے تھے.
میں سنتے رہا. اس کے بعد سامان سفر کے ناکے تھے. سامان سفر کے ناکوں کے بعد سب سے آخر میں ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پہ سوار تھے. میں نے تمہیں پوری تفصیل بتائی ہے, پوری تفصیل, لیکن ایک شخصیت کو روک رکھا ہے میں نے. اصحاب ہیں, بنی ہاشم کے بوڑھے ہیں, بیویوں کی جوانیاں ہیں, بنی ہاشم کے جوان ہیں, سامان سفر کے ناطے ہیں, سب سے اخیر میں عباس ہیں. حسین کہاں ہے؟ سب سے آگے حسین, سب سے آگے حسین ہے, سب سے پیچھے عباس ہے. قافلہ شہر مدینہ سے باہر آیا. بس میرے دوست کو میرے عزیزوں 2 دقیقے رہے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. سواد شہر مدینہ سے جیسے قافلہ باہر آیا, عباس سر کو جھکائے ہوئے, تلوار کے ہاتھ رکھے ہوئے اپنے گھوڑے سے سوار میں چلے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ عباس نے کچھ دیکھا, کچھ گھوڑے کے ایڑ لگائے, سامان سفر کے ناکوں کو عبور کیا, حیدانیوں کے ناکوں سے گزرے, بنی ہاشم کے گھوڑوں سے گزرے, حسین کے ساتھیوں کے گھوڑوں سے گزرے, حسین کی خدمت سے آئے. کہا مولا تھوڑی دیر کے رک جائیں. کا عباس ابھی تو ہم چلے ہیں, ابھی تو چلے ہیں, جب رک جائیے. عباس کے سامان سے کچھ کہا, مڑ کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھا بھی. بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھا سے آہستہ آہستہ چل رہی ہے اور کہتی جاتی ہے بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. بابا بابا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ بابا. حسین نے حکم دیا قافلہ روک دیا جائے. قافلہ رک گیا. بیمار بچی حسین کے قریب آئی, سلام کیا اور کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں. جب ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا کہ گھر میں رہو تو میں رہوں گی. بابا میں تو اس لیے آئی کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ایک نظر اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو دیکھ لوں. اصغر کو گود میں لیا, زینب کو سلام کیا, ام فروا کو سلام کیا, ام کلثوم کو سلام کیا. علی اکبر کے قریب آئی, کہا بھیا جب تمہاری شادی طے ہو جائے تو بیمار بہن کو بھول لینا. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تم نے دیا دیا کا اچھا بابا خدا حافظ. بچہ فاطمہ صغرا کی گود میں ہے. کہا بیٹی بچے کو دے دے. شہزادی زینب نے لینا چاہا, بچہ بیمار بہن سے چمٹا. شہزادی ام کلثوم نے لینا چاہا, بچہ بیمار بہن سے لپٹا. ایک ایک بیوی آگے بڑھی. حد یہ ہے کہ ماں آگے بڑھی, بچہ بہن کی گود میں رہا. ایک مرتبہ حسین آگے آئے, بچے کے کان میں کچھ کہا, بچہ کا بچے گود میں آ گیا. شہزادی زینب نے پوچھا بھیا کیا کہا؟ کہا اتنا کہا کہ بیٹے کربلا نہیں کرے گا. قافلہ پھر سوار ہوا. بس آخری تم نے گریا کیا, تقریر تمام ہو گئی. قافلہ سوار ہوا, قافلہ چلا. فاطمہ صغرا پر کھا کے گر گئی اور مقتل لکھتا ہے کہ قافلے کی مٹی اڑ کر بالوں پر جمتی رہی. ایک مرتبہ دادی نے ہوش دلایا, چلو فاطمہ صغرا گھر واپس چلو. بچی گھر واپس آ گئی, قافلہ گیا. ہو چکے نا, بس میری تقریر تمام ہو گئی. دیکھو 7 دقیقوں سے بات اوپر چلی گئی اور جب ایریا ہو جائے مزید تمام کر دیتا ہوں, لیکن واقعہ تو مکمل ہو جائے نا. روز میں مسائل تمام ہو گئے, مکمل ہو گئی تقریر. بس جملے سن لو. بچی گھر واپس آئی, قافلہ گیا. یہ قافلہ کبھی کیا تھا 28 رجب کو. بچی آئی, 1-2 دن کے بعد بچی نے خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے فاطمہ صغرا کی طرف سے اس کے باپ خدا علی کے نام
بابا آپ اس خط کے جواب میں فوراً اپنی خیریت سے مطلع کریں. اب بابا میرے چھوٹے بھائی کی خیریت لکھے. اور بابا جب بھیا علی اکبر کی شادی طے ہو جائے تو مجھے نہ بھولیے گا. یہ خط لکھ کر کاتب کو دیا. شعبان گزرا, رمضان گزرا, شوال گزرا, ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا, دن گزر گیا. جب محرم کا چاند افق مدینہ میں گزار ہوا, ایک مرتبہ ام سلمہ کے پاس آئی, کہا نانی اماں پھر کہاں وزیر ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. رمضان کی تاریخیں گزری, شوال کی تاریخیں گزری, ذوالقعدہ گزرا, ذوالحجہ گزرا, محرم سے پہلے آئی. ام سلمہ کی خدمت سے بچی آئی, کہا نانی اماں اب میرے دل کا عجیب عالم ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا خط نہیں آیا بابا کا. کہا تیرا بابا مشغول ہوگا, یقیناً جب سکون سے کہیں نازل ہوگا, کہیں اترے گا تو تجھے خط دکھے گا. بیٹی اطمینان رکھ, تیرا بابا ابھی صحیح و سالم ہے. یہ کس اعتبار سے ام سلمہ نے کہا کہ صحیح و سالم ہے؟ پیغمبر مٹی دے گئے تھے اور یہ بیوی روزانہ مٹی کو دیتی تھی. وہ حضرت کی پہلی گزری, دوسری گزری, تیسری گزری, چوتھی گزری, پانچویں گزری, دن پہ دن گزرتے رہے. جب عاشور کا دن آیا تو دوپہر کا وقت تھا. ایک مرتبہ بچی روتی ہوئی آئی کہ نانی اماں صبر نہیں ہوتا. نانی اماں اب مجھے صبر نہیں ہوتا. یہ وہی وقت ہے جب حسین اصغر کو دفن کر کے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے دور سے آواز دی, السلام علیکم ابا عبداللہ. حسین نے جواب سلام دیا اور کہا ایسا تو کون ہے تو مجھے سلام کے لائق سمجھتا ہے. اس نے آواز دیا نا بھائی تو سونا. ارے میں سونا کا خط لے کے آیا ہوں. اب تو حسین نے خط بولا, بابا میرے چھوٹے بھائی کی خیریت سے آگاہ کرے. ایک مرتبہ طالب کا ہاتھ تھا, دوسرے میں قبر اکبر میں لائے, خط کو قبر اکبر میں رکھ دیا. کہا طالب یہ ہے چھوکرا کے خط کا جواب. رکے رہنا میں نے بڑی رحمت کی, میرے دوست کو, میرے عزیز کو میں نے بڑی رحمت کی. میں نے تمام بھائی بہت بولی ہے. اچھا دوپہر کے وقت آئی ہے ام سلمہ کے پاس بیٹی, ٹھیک ہے نا, کا تسلی رکھے. پھر ام سلمہ نے فاطمہ صغرا کو تسلی دلا کر اس کے حجرے میں بھیج دیا. دوپہر کا وقت تھا, زوج رسول بوڑھی نے سو گئی. خواب دیکھا دوپہر کے بعد. یہ تقریر کے آخری جملے ہیں. دوپہر کے بعد خواب دیکھا, پیغمبر اکرم خواب میں آئے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آستینوں پہ خون ہے, پورے جسم پر مٹی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیسی؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم, میرا دروازہ قتل ہو گیا. ام سلمہ مجھے نہیں معلوم, میرا بیٹا مارا گیا. جیسا کہ تو آنکھ کھلی, اب تو کاخ میں لگا آتی تو شیشی میں خون تازہ جوش مار رہا تھا. ایک مرتبہ آواز دی, بدلوگا. آخری جملہ سننا. حضرت ام سلمہ نے وہ شیشی اٹھائی اور اٹھا کر آنگن میں آ کے بیٹھ گئی. اور جیسے ہی آنگن میں آ کے بیٹھی, شیشی کو درمیان میں رکھا. بنی ہاشم کی ساری بوڑھی عورتیں جمع ہو گئی اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے ماتم شروع کیا. واہ مدلوگا, واہ حسینہ, واہ فاطمہ, واہ محمدہ. اس زور سے بیمار بیٹی کی آنکھ کھل گئی. اس نے دروازہ کھولا. ام سلمہ نے کہا خاموش ہو جاؤ, اس کھڑکی میں کپڑا ڈال دو, کہیں بیٹی نہ دیکھنے پائے. اب جو بیٹی آئی اور خون تازہ پہ نگاہ پڑی, نانی اماں اب میرا بابا نہیں آئے گا, میرا بابا. اب عورت جب ذکر ہوا کرتی تھی شروعات, بس خیر کی اس وقت دعا کرتی تھی شروعات. انجمن عبدالفقار بارگاہ شریف شہروں میں اپنے فقیرت کے پھول نچھاور کرے گی. انجمن عبدالفقار ماتم حسین